تھوڑی ہی دیر میں حوالدار نبی بخش میرے پاس آ گیا۔ اس نے شمشاد علی اور شاد حسین کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ ملک صاحب، یہ ملازم کسی اور علاقے سے آئے تھے نا؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے نبی بخش، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ایک گمشدہ بندے کی تلاش میں وزیر آباد سے یہاں آئے تھے۔ میں نے اس کے بعد نہایت ہی منتصر الفاظ میں وزیر آبادیوں کی آمد کی غرض و غاج سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، تو اس بندے کو تلاش کرنے کا مشن کب سے شروع کرنا ہے ملک صاحب؟ والدہ نبی بخش بہت ہی مستعد اور جوشیلا اہلکار تھا۔ اکثر مارکوں میں وہ میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نیا عزم اور نئی ترانگ دیکھی تو زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی نبی بخش، تم جلدی سے تیاری کرو، ہم ابھی تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ پہلے کدھر کا رخ کرنا ہے ملک صاحب؟ اسٹار ٹیکسٹائل ملز، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آخری مرتبہ اس گمشدہ جوان سلیم کو جمعہ 14 جنوری اسی فیکٹری میں دیکھا گیا تھا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق سلیم 14 جنوری کو دوپہر میں فیکٹری سے چھٹی کر گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنی تفتیش کا آغاز اسی فیکٹری سے کرنا چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سرکار، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں ابھی چند منٹ میں سنتی علاقے کی طرف جانے کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ میں اسی لمحے سے تیار ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ والدہ کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر فوٹو کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، وہ 2 افراد کا پورٹریٹ فوٹو تھا اور ASI شمشاد علی کے مطابق سلیم کے ساتھ اس کا کوئی گجرانوالہ کا دوست تھا۔ تصویر میں یہ دونوں جوان ہاتھ سے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں میں گہری دوستی ہے۔ اگر میں اس نامعلوم جوان کو ڈھونڈ نکالتا تو اس کی مدد سے بآسانی گمشدہ سلیم کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ میں چند لمحات تک سلیم اور اس کے دوست کے نقش و نگار کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تصویر کو پلٹ دیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ تصویر کے پیچھے اس فوٹوگرافر کی مہر ثبت تھی، جہاں سے سلیم اور اس کے دوست نے اپنا یہ فوٹو بنوایا تھا۔ اس فوٹوگرافر کے اسٹوڈیو کا نام تصویر محل تھا اور ایڈریس ریل بازار کا درج تھا۔ ریل بازار ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی واقع تھا۔ سلیم کی تلاش کے سلسلے میں اس فوٹوگرافر کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا۔ تصویر زیادہ پرانی نہیں تھی، غالب امکان یہی تھا کہ فوٹوگرافر سلیم یا اس کے دوست کو بآسانی پہچان لے گا۔ سلیم تک رسائی کے لیے ایک نیا راستہ مل گیا تھا، لیکن سب سے پہلے مجھے فیکٹری جا کر معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس کے بعد ہی ان معلومات کی روشنی میں آگے قدم بڑھایا جا سکتا تھا۔ دوپہر کے بعد میں حوالدار نبی بخش کے ساتھ اسٹار ٹیکسٹائل ملز پہنچ گیا۔ تھانے سے فیکٹری تک کا سفر ہم نے تانگے میں طے کیا تھا۔ مذکورہ فیکٹری میرے تھانے سے لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر شہر سے باہر سنتی علاقے میں واقع تھی۔ آج کل تو گجرانوالہ حادثہ پھیل گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کب شہر ختم ہوا کب سنتی علاقہ شروع ہوا، لیکن جب کہ یہ واقع ہے اس زمانے میں آبادی حال ہی نظر آتی تھی۔ اسٹار ٹیکسٹائل انڈسٹری تک پہنچنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم ٹیکسٹائل ملز میں پہنچے، ہم اس وقت یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ فیکٹری کے بابو مالک نے فوراً ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ کمرہ فیکٹری کا آفس تھا، جہاں مالک کے علاوہ فیکٹری کا منشی بھی موجود تھا۔ آج کل جس پوسٹ پر جنرل مینیجر اور یا اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر وغیرہ کام کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ تینوں پوسٹ ایک ہی اللہ کے بندے کے پاس ہوتی تھی، جسے عرف عام میں منشی کہا جاتا تھا۔ اسٹار ٹیکسٹائل ملز کے مالک کا نام راجین اور منشی کا نام عبدالجبار تھا۔ رسمی الیکس لے کے بعد بابو مراج نے ہماری خاطر توجہ کے لیے کوئی بندوبست کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں بابو جی، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھا کر تانے سے نکلے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ بابو مراج نے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، آپ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے، کچھ کھائیے پیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم جس مقصد سے یہاں آئے ہیں، اگر وہ مقصد پورا ہو گیا تو میں سمجھوں گا ہم جان سے آپ کی دعوت کھا کر جا رہے ہیں۔ میں نے سانپ گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا،
مجھے اس وقت آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ حکم کرے تھانے دار صاحب۔ بابو معراج گہری سنجیدگی سے بولا، آپ کے کسی ایک کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ وہ خوشی جبار بھی سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتا، نبی بخش اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عام سے لہجے میں بولا، مالک صاحب آپ بابو جی سے بات کریں جب تک میں گھوم پھر کر فیکٹری کی سیر کر لیتا ہوں۔ بابو معراج اور اس کا منشی جبار الجھن زدہ نظروں سے حوالدار نبی بخش کو تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں نبی بخش کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھا۔ بابو معراج اور منشی جبار سے مذاکرات کے لیے 2 افراد کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس طرح میں نبی بخش فیکٹری کے دیگر ملازمین سے مل کر سلیم کی گمشدگی کے راز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ جبھی میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ نبی بخش کے آفس سے جانے کے بعد میں دوبارہ بابو معراج کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان سے بتایا کہ بابو جی آپ کی فیکٹری میں سلیم نام کا ایک بندہ کام کرتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ معلومات لینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اس سلیم کی بات تو نہیں کر رہے جو وزیر آباد کا رہنے والا ہے؟ منشی نے چونکے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ جی بالکل آپ ٹھیک سمجھے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سلیم اب نہ وزیر آباد میں ہے نہ گجرانوالہ میں۔ کیا مطلب؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بابو معراج حیرت بھرے لہجے میں بول اٹھا، مطلب یہ؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں جس سلیم کا ذکر کر رہا ہوں وہ لاپتہ ہو چکا ہے۔ بابو معراج نے اپنی منشی کی جانب دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں پوچھا، تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا سلیم کام پر نہیں آ رہا؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مالک صاحب مجھے تو یہ پتہ ہے کہ سلیم میری فیکٹری میں کام کرتا ہے، مگر یہ خبر نہیں وہ آج کل آ رہا ہے یا نہیں۔ ایسے معاملات کی خبر زیادہ تر فیکٹری کے منشی ہی کو رکھنا پڑتی ہے۔ میں نے منشی جبار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، منشی جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے سلیم جمعے کے دن دوپہر کے بعد فیکٹری سے چھٹی کر گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مطلب اس واقعہ کو 6-7 دن گزر گئے ہیں۔ بابو معراج حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، آج جمعرات ہے، کل جمعہ، پورا 1 ہفتہ ہو گیا اسے غائب ہوئے۔ میں سلیم کے لیے غائب نہیں بلکہ گمشدہ کا لفظ استعمال کروں گا بابو جی، میں نے بابو معراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیم کو ہفتہ 15 جنوری کو اپنے گھر وزیر آباد پہنچنا تھا اور 16 جنوری کو اس کی منگنی تھی، لیکن جب وہ مقررہ دن گھر نہیں پہنچا تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کی، جب ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے یہاں فیکٹری آ کر بھی اس کے بارے میں پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ جمعہ کی دوپہر فیکٹری سے چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مجبوراً اس کے گھر والوں نے وزیر آباد کے تھانے میں سلیم کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ جب وزیر آباد کی پولیس سلیم کا سراغ لگانے میں ناکام رہی، انہوں نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا اور میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔